بندہ عالم نہیں ہے. عالم وہی ہوتا ہے جو اپنا جو قرآن و حدیث کے مطابق جو حق ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو لائک بھی کرتا ہوں اور آپ کو گاہے بگاہے دیکھتا بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی ویڈیوز کو. تو جی میں اب سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو شیعہ سنی میں اس میں مین جو ہے نا 2-3 یہ جو عقائد ہیں. ایک تو امامت کا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا خلافت کا, خلافتی نظام مطلب یہ کیسے چلے گا, ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے جی کہ امامت میں جو مطلب وہ کہتے ہیں جی امام جو بھی بولتا ہے وہ شریعت ہے. تو اس کے اوپر 2-3 سوال ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ مطلب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چرواہا بھی اپنی بکریوں کو خالی چھوڑ کے نہیں جاتا, مطلب کوئی بندہ ان کے پاس خالی چھوڑ کے نہیں جاتا تاکہ وہ کہیں چلے نہ جائیں یا کہیں وہ لوس نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی مطلب ذمہ داری ہے ایک خلافت کی, اس کے اوپر انہوں نے کوئی مطلب کیسے نہیں کچھ بتایا کہ کون خلیفہ بنے گا. ٹھیک ہے, اب ہم تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے واقع نہیں بتایا. وہ جو ہم شورا والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ شورا جو حضور پاک آیت لے کے آتے ہیں کہ حضور قرآن پاک میں ہے کہ شورا کے مطابق جو ہے نا وہ ہم خلیفہ چنیں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث بھی ہے 12 اماموں والی, 12 خلفاء والی. ٹھیک ہے, اس میں جو شیعہ کے مصادر ہیں ان میں وہ ان کے نام بھی ہیں, لیکن ہمارے جو مصادر ہیں ان میں یہ کہہ لو کہ وہ ہیں صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ہم اس کو کیسے لیں گے؟ ہم کیا سمجھیں کہ یہ مطلب خلافت کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ یہ خلفاء ہوں گے, یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ واقعی خلافت ایسے ہی ہے کہ شورا کر کے تو شورا جو طے کرے گی وہ خلیفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. مزید سوال بھی ہوں تو آپ 1 by 1 کریں گے تاکہ میں بہت سارے لکھ لیے پوائنٹ. دیکھیں بہت ساری باتیں اہل سنت کے اوپر رکھ کر کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے مولویوں کی بات کی. علماء میں یہ نہیں کہتا, اچھے علماء بھی ہوتے ہیں, علماء حق بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں نا, انجینئر اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں, پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں. تو علماء سو اس وقت فتنہ ہے, بہت بہت زیادہ ہیں. اس کی وجوہات یہ ذاکر ہوں یا یہ اہل سنت میں ہوں, ان کے ہاں زیادہ مولویوں کا یہ رواج ہے جس کو پیسہ جہاں سے مل رہا ہوتا ہے, اگر رافضی پیسہ دینے شروع کر دیں تو وہ صحابہ کرام خلاف بولنا شروع کر دیں گے. اگر جو ہے نا وہ سنی پیسہ زیادہ دے رہا ہوں, ریال شال فنڈ آ رہا ہو باہر سے کہیں سے, نام نہیں لیتا کیونکہ میں بھی ادھر بیٹھا ہوں, تو ادھر سے مال آ رہا ہو تو وہ جناب اہل بیت کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, مطلب اہل بیت کے دشمنوں کے دفاع کرنے لگ جائیں گے. تو یہ ملائیت جو ہے نا یہ کسی دین کی اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے علماء کے ہاں, ان العلم یجتبی من الکفر, عالم کافر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, عالم کافر ہو سکتا ہے لیکن ولی کافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالم بعد میں کافر ہو سکتا ہے لیکن اس کا علم اس کے پاس رہے گا. مرزا قادیانی بہت بڑا عالم تھا, بعد میں کافر ہو گیا. تو کفر اور علم یہ دونوں ایک جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن ولایت اور کفر ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جہاں ولایت ہوگی وہاں پہ کفر نہیں رہے گا. یہ خیر تفصیل ایک الگ موضوع ہے, میں صرف اس کو آپ کے وہ سوال کو ٹچ کر رہا ہوں کہ علماء میں سب علماء کو سنے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مولوی صاحب پہلا کچھ عرصہ وہ سنیوں میں رہ کے وہ بڑے نبی والا صحابہ کرام کے دفاع میں کام کرتے رہے, شان اہل بیت بیان کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ وہ سنیوں کا نام لگایا ہوا ہے اور وہ دفاع نبی والا وہ اہل بیت نے جن کو مانا ہے ان کا انکار کر رہے ہیں. اور ایک بندہ پہلے شیعہ تھا, اب وہ اپنے ساتھ سنی ٹیٹر لگایا, وہ اتنا وہ ہوا کہ وہ مولا علی کے خلاف ان کے مولا علی کی جو ان سے کسی جگہ خطا اجتہادی ہوئی تو وہ اٹھا کے پیش کر رہا ہے, جی دیکھو جی فلاں جگہ ایسے ہو گیا, فلاں جگہ ایسے ہو گیا, وہ کتابوں سے نکال پیش کر رہے ہیں. تو یہ ملائیت سے تھوڑا میں کہتا ہوں اس دور میں تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے. سنیں ضرور, لیکن جو حق بات ہو اٹھا لیں. جو بات ایک بات قرآن بھی لگ رہی ہو نا, اس کو پھر بھی 100 بار تحقیق کرنی پڑتی ہے. کتنے لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اتنے دلائل, جب میں نے حقیقت دیکھی تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ابھی آپ کے سوال میں ایک چیز آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اگلا سوال کیا, کیا امت کو خالی چھوڑ دیا گیا؟ کس نے کہا ہے؟ ایک چراغ جو اگر آپ نے بھیڑوں کو خالی نہیں چھوڑتا تو رسول اللہ امت کو خالی چھوڑ گیا, کس نے کہا ہے؟ یہ تو کسی کا دعوی امت میں, یہ جو فرقے مرتد ہو گئے ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے.
قادیانیوں کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ امت کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن موجود ہے اور حدیث ثقلین موجود ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام، قرآن کے بعد آل بیت موجود ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں فضائل کی حدیثیں ہمیں سنائی نہیں جاتی ہیں، اگر ہمیں صرف ایک ہی چیز سنائی جاتی ہے کہ حدیث ثقلین سنو جی، حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کے علاوہ بھی جو ہے اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے بعد اپنے صحابہ کرام چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ صحابہ کرام جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہیں. اقتدوا بالذین، وہ میں ابھی حدیث پڑھوں گا، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو. قرآن دیکھ جا رہے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، یہ جو میرے قوم کے علماء یہ وارث ہیں، ان کو فالو کرو. تو علماء ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتنے بزرگ بڑے بڑے کتابیں لکھ گئے ہمارے والے سنت کے، ان کو پڑھے کون؟ پڑھے تک کوئی نہیں ہے نا. آج صرف کیا ایک پیسہ بیٹھی ہوئی ہیں بنا میرا ہاتھ چمائے جا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، جیسا موضوع ہوتا ہے ویسا مولوی صاحب کر دیتے ہیں. یہ آج کے مولوی علماء نہیں ہیں، اصل علماء وہ ہیں جنہوں نے دین میں کام کیا اور متقدمین علماء ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں آج سب اکٹھے ہو کر کے متقدمین علماء کے عقیدوں کو سرچ کریں اور ان کو ہم لے لیں. یہ دیوبندی بریلوی اہل سنت کے یہاں جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. میں نے کتنی بار چیلنج کیا ہے، میں نے کہا کہ یہ بریلویوں کو میرے سامنے لے آؤ، دیوبندیوں کو لے آؤ، اپنے عقیدوں کے اوپر رکھتے ہیں عقیدے، ان عقیدوں کو پرانوں سے دیکھتے ہیں، پرانوں سے مل گیا، ان کے اصول کے مطابق مل گیا، منہج اہل سنت بھی مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو سمجھ جاؤ کہ یہ نیا کوئی ڈرامہ بازی ہے، ملائیت ہے. اور یہی میں نقطہ اب بھی بتاتا ہوں آج آن ایئر کہ کسی عقیدے پر پرانے علماء کو پڑھ لو، بس وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کو ہمارے پاس بھیجا، تو اللہ کے رسول ہمیں ایسے چھوڑ کے نہیں گئے، قیامت تک کے لیے ہمیں اپنا قرآن دے کے گئے، اپنی حدیث دے کے گئے، اور ہر چیز کو انکلوڈ کر دیا قرآن و حدیث میں. قرآن و سنت کے اندر سب کچھ موجود ہے. اور قرآن و سنت کے بعد اہل بیت سے محبت اور مودت دے کے چلے گئے، ان کو جو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام کی تعظیم دے کے چلے گئے، جو ان کو پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا. ان چیزوں میں سے جو کوئی چھوڑے گا، یہ ذریعہ دین ہے، ان میں سے کچھ چھوڑ دے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. آگے چلتا ہوں، اگلی بات تو آپ کی مزید کلیئر ہو جائے گی. خلیفہ بنایا گیا کیوں نہ بتایا گیا؟ ہاں، یہ سب سے پہلے شیعہ کے اندر حسن الیری صاحب نے یہ ایک جھوٹ باندھا اہل سنت کے اوپر کہ جی وہ علماء اہل سنت لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اچھا جی، یہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ اور جی غایت المرام میں ہے، میں وہ میں دلائل بھی یہاں پہ آج پیش کر دیتا ہوں. آپ کیونکہ ابھی اس کے بعد 12 ایک سوال یہ ہے، اس کے بعد 12 خلفاء والا سوال ہے، تو یہ جو ہے نا میں دونوں چیزوں کو یہاں کنکلوژن کر دوں گا تو ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے گی. جی رضوی بھائی، یہ آپ کریں، صرف ایک میں پوائنٹ ہے وہ اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں اگر ہم ناس بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں ابو بکر صدیق کے حوالے سے ناس ہے، تو پھر ان کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے فرض ہو گیا نا ماننا. مطلب میں اس پہ آ رہا ہوں نا. جی جی میں اس پہ آ رہا ہوں. جی نص کا مطلب ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نص 4 قسم کی ہے: شرط النص، شرط النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نص نہیں دی گئی نا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کون سی نص نہیں ہے اور کون سی نص موجود ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور اس پہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کتابوں میں، لیکن میرا وہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا چکر ہے. اچھا، میں اس کو ابھی اوپن کرتا ہوں، الگ کرے گا، اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو ویری گڈ، نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو کسی اور طریقے سے چلاتا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے ہاں جو عبارت النص ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت تو بتا دی، فضائل بتا دیے کہ خلیفہ بھی ہوں گے، یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا، اور خلیفہ حق کس کا بنتا ہے رسول اللہ نے اس کو بھی اشارہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں اشارت النص. اب صحابہ کرام پہ منت جو ہے نا منصب منصوص من اللہ ہے، اس پہ جو تعین ہے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کسی کا نہیں کیا. اگر کرتے تو مولا علی کا کرتے، کہتے یہ ہے میرا مولا علی، آج کے بعد نمازیں یہ پڑھائے گا، حکومت یہ سنبھالے گا، یہ آج کے بعد یہ خلیفہ ہے. اس طرح رسول اللہ نے کسی کو نہیں کیا، لیکن رسول اللہ نے ترتیب خلافت کی بتا دی ہے. ہمارے پاس اس پہ دلائل موجود ہیں، ترتیب بتا دی. اب حضور کی وفات کے بعد اس پہ عمل ہوگا. رسول اللہ اپنی زندگی میں اگر بیان کرتے کہ یہ شخص ہے، یہ نصوص عبارت النص ہوتی اور یہ نص قطعی جو ہے اس پہ عمل ہوتا، اور رسول اللہ کے زمانے میں ہی رسول اللہ کہہ دیتے کہ یہ میں کھڑا ہوں، اب میرے ہوتے ہو، یہ میرا جانشین یہ ہے، اور اس کو کھڑا کریں، آج کے بعد نماز یہ پڑھائے گا، نظام خلافت یہ سنبھالے گا. رسول اللہ نے یہ کسی کے لیے نہیں کیا. عبارت النص نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں دلالت النص بھی ہمارے پاس ہے، اور اشارت النص تو اتنی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ابھی کچھ وہ چیزیں پیش کرتا ہوں.
یہ صحیح مسلم کی شرح ہے، شرح نبی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا اپنے بعد، تو اگر میں نہ کروں تو یہ ان کی سنت ہے، اور جو مجھ سے بہتر ہیں، اور ابو بکر صدیق نے کیا تھا تو اگر میں یہ کر لوں تو یہ ان کی سنت ہے. جواب تو یہ بھی دے سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ کتاب ہماری ہے، اصول اہل سنت کے مطابق روایت لی جائے گی نا. ایک میں ابھی بیٹھا ہوں اس وقت عمان میں، تو میں کہوں نہیں پاکستان والے قانون میں یہاں جاری کروں گا، تو وہ کہیں گے یار ایسے تم پاگل ہو، پاکستان کے قانون یہاں جاری نہیں ہوں گے، یہاں تم نے قانون جاری کرنے ہیں تو عمان کے قانون کے مطابق. تو اہل سنت کی کتاب ہے، تو اہل سنت کی کتابوں میں قدریہ، جہمیہ، مجسمیہ، شیعہ، ہر مذہب کے لوگوں کی روایتیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. تو کیا ہر روایت ہمارے یہاں قبول ہے؟ نہیں ہے یار، ہمارے یہاں حجت نہیں ہے یار ہمارے یہاں. تو روایت کو اس کی ترتیب سے لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اصول ہے اس کے الگ. میرے علوم حدیث پہ لیکچر موجود ہے. اچھا، یہ جو روایت ہے اس کے ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ابو بکر صدیق کی سنت بھی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت بھی سنت ہے. تو میرے بعد جو ہے وہ سنتے خلفاء راشدین کو تھمو، تو جو ہے نا اجتہادی مسئلے کے اوپر جو حکم خلفاء راشدین کر دیں گے، مولا علی کر دیں گے، ہم اس کو فالو کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ کی اس پہ نص نہیں ہے، یہ قرآن میں اس کی نص نہیں ہے. مولا علی اگر کوئی حکم دے دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ حکم بھی جو ایک قسم کا اللہ اور رسول کا حکم ہے. اگر ابو بکر صدیق دے دیں گے تو یہ ان کی سنت بھی رسول اللہ کی سنت ہے. تو لیکن میں جواب وہ نہیں دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اس روایت سے مراد یہ نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی حیات کے اندر ابھی آپ زندہ ہیں تو کسی کو کھڑا کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ کھڑا نہیں کیا کسی کو، اور اس پہ میں آگے تب یہ پیش کروں گا. اور اگر کھڑا کر دوں تو ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر مجھے کھڑا کر دیا تھا. تو یہ آگے جو ہے نا یہ پیش کرتے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نص نہیں ہے اہل سنت کے ہاں اس پہ نص نہیں ہے. اچھا کہ یہ نص کون سی ہے یہ آگے مزید موجود ہے. خالف فی ذالک ابی بکر، یہ جو علیاری پیش کرتے ہیں اسے اگلی بات سنیں کہ قال قاضی نے کہا ہے وہ خالف ذالک فی ابی بکر کہ وزم انہ نص علی ابی بکر، کہ ابو بکر کے اوپر نصوص موجود ہیں ان کی خلافت پہ. اور پھر آگے جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ بحث ہوئی کہ کن کے اوپر جو ہے نا وہ خلافت کی رسول اللہ کی طرف سے اشارت النص موجود تھی، تو ہم نے ان نصوص کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کئی نام تھے جن کو رسول اللہ کی طرف سے نصوص میں شامل کیا گیا تھا. یہ اس کے بعد ایک اور یہ پیش کرتا ہے علیاری صاحب پیش کرتے ہیں، یہ کتاب ہے جناب اعلیٰ صحیح بخاری کی ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں ہاں آ گیا یہ آ تو گیا ہے، اس کو میں کبھی چیک کرتا ہوں کہ میں پڑھ سکوں گا نہیں. یہ وہ پیش کرتا ہے کہ جی کہ بعض محققین نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا نص نہیں ہے. حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں ملتی ہیں ومن تعامل الحدیث التي قدمناه علم من اکثر انه نص علیها نصا ظاہرا وعلى ذلك جماعت من المحققین وهو الحق یہاں تک چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے. وقال الجمهور اهل السنه ومعتزلہ وخوارج لم ينصوا على احد، کو جو ہے نا یہ خوارج اور معتزلیوں اور جمہور اہل سنت کا یہ ہے. اب جمہور کا یہ لفظ کئی جماعتوں کے بارے میں آتا ہے. اہل سنت کے یہاں ایک ہی مسئلے پر کہتے ہیں، ایک ہی عالم ایک ہی کتاب میں آگے چل کے دکھاؤں گا، اوپر کہتا ہے کہ جمہور اہل سنت نے یہ کہا ہے، پھر کہتا ہے جمہور اہل سنت نے یہ کہا ہے، پھر کہتا ہے جمہور اہل سنت نے یہ کہا ہے. تو جمہور کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری اہل سنت کو اس بات پہ اتفاق آ گیا، ایسا نہیں ہے. تو اوپر خود انہوں نے اختلاف، اس میں اختلاف ہے. اگر بعض ایک جماعت نے یہ کہا بھی ہے تو وہ جد نہیں ہے کہ نصوص موجود ہیں، جب حدیث میں موجود ہیں ایک. اور پھر اصول اہل سنت کا کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک نص موجود ہے، اور دوسری نبی والا ایک عالم ہے وہ خود سے ایک فتویٰ دیتا ہے کہ نص نہیں ہے. آپ اللہ کی جانب آنکھیں بند کر کے ایک فیصلہ دل سے لیں کہ ایک طرف قرآن اور حدیث میں نص اگر ہے اور دوسری جانب ایک عالم فتویٰ دے رہا ہے تو عالم کا فتویٰ ساقط ہو جائے گا، اس کو بولتے ہیں ساقط ہو جانا. حتیٰ میری اس کے اوپر حدیث عمار پہ گفتگو آئی تھی، اس میں نے ایک اصول بتایا تھا کتابوں سے کہ اگر ایک عالم کا فتویٰ رائج ہو گیا اور آدھی امت سے اس پہ عمل کر رہی ہے، میرے لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک عالم دین کا فتویٰ جاری ہو گیا، اس پہ آدھی امت عمل کر رہی ہے، بعد میں ایک اور مفتی اکرام نے فتویٰ دے دیا، اس کے پاس دلائل جامع ہیں، اس کا فتویٰ سامنے آ گیا،
اور علماء کی تحقیق ہوئی, معلوم ہوا کہ یار وہ فلاں متقدمین عالم کا ایک فتویٰ تھا اور ساتھ میں ایک اور متقدم عالم کا اس کے خلاف فتویٰ آ گیا, تو عمل تو دونوں پہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر بعد والے نے کے اوپر تمام امت کا اجماع ہو گیا تو پہلے والے کا فتویٰ ساقط ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, وہ کتابوں کی دنیا میں رہ گیا. جیسے منسوخ ہوتی تھی نا آیت اور حدیث منسوخ ہوتی تھی, اسی طریقے سے یہ کیونکہ فقہ کے اصول ہیں, اس پہ آپ علماء فقہا کی کتابیں پڑھیں اصول کی تو سمجھا جائیں گی. تو جب ایک چیز میں اختلاف ہے تو اب بتانے والے کو یہ بتانا چاہیے کہ اہل سنت کے ہاں دو منہج ہیں. اگر حسن الیاری صاحب, میں ان کی ساتھ ابھی میری گفتگو پچھلے ہفتے میں گیا تھا لیکن وہ ٹائم نہیں دے پائے, اور انہوں نے اگلے ہفتے کا مجھے ٹائم دیا ہوا ہے. اگر اس ہفتے میں گیا ان کے ساتھ تو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. لیکن الیاری صاحب سے مجھے گلہ یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں, وہ صرف ایک رخ دکھاتے ہیں. بھائی وہ یہ چیز پوری بتائیں کہ اہل سنت کے ہاں دو گروہ ہیں, ایک کہتا ہے کہ نص ہے اور ایک کہتا ہے کہ نص نہیں ہے. اب اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے اس فتوے کو, اور اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ آپ لوگ کئی حدیثوں کا انکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں یہ ایک بات ہے. اور بھی وہ غایت و مرام دکھاتے ہیں, غایت و مرام کے اندر بھی جو ہے نا وہ گفتگو کچھ اور ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نص سے خلاف موجود ہے, اس کے اوپر بھی جو آگے ویسے ہی ہے. میں ایک حسام المسلول وہ پیش کرتے ہیں, میں اس کے اوپر بھی پیش کر دیتا ہوں, یا بلکہ 10-12 وہ والے پیش کرتے ہیں, وہ میں ابھی نہیں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ادھر جاتا ہوں کہ وہ جو نصوص موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ادھر چلے جاتا ہوں, نصوص پیش کر دیتا ہوں جو کہ نصوص قطعیہ ہیں ایک قسم کے, اور وہ نصوص ہے اگر ان نصوص کو آپ لوگ میں نے قرآن کریم کی سے تو اشارت و نص دکھا دی ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد جو قوم آئے گی وہ رسول اللہ کی, میں خلافت کی نص کے اوپر میں ایک قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں جس آیت سے آپ لوگوں کو اشارت و نص مل جائے گی. جب اشارت و نص مل جائے گی تو پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نص نہیں ہے. نص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نص تو بالکل ہی نہیں ہے, کوئی نص دنیا میں ہے ہی نہیں. ہاں یہ ہے جناب میرے سامنے آیت کریمہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف کے اوپر نص ہے, اور اس نص کا انکار کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے رہ کے نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے میرے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اسکرین شاٹ تو میں نے نکالا, ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, ہاں یہی ہے. ہاں اس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین, اللہ کا وعدہ ہے. اب جو کوئی کہہ رہی اللہ وعدہ پورا ہی نہیں ابھی تک کیا, اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے بھائی, اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لے آئے, منکم, اور پہلی آیت میں بھی میں نے منکم پڑھا تھا نا, یا بھی منکم, کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اور یہ خالصتاً صرف صحابہ کے لیے ہے, خالصتاً صرف صحابہ کے لیے ہے. اس میں غیر صحابہ کو کوئی ایڈ نہیں کرتا, اور کوئی ایڈ کرے گا تو وہ بہت برا پھنسے گا. وہ کیوں میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ صحابہ کرام کو ایڈ اہل سنت بھی نہیں کر سکتے اور شیعہ بھی نہیں ایڈ کر سکتے. صحابہ کرام کے بعد والوں کو شیعہ سنی اس میں ایڈ کسی کو نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو بہت برے پھنسیں گے. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ان ایمان والوں سے جن کے اندر ایمان ہوگا, اور دوسری صفت ہوگی کہ عمل صالح, عامل الصالحات, وہ عمل صالح کرنے والے ہوں گے. دو صورتیں جس صحابی کے اندر کبھی ہوں گی, زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ کم کی ضمیر یہاں فضیلت کے لیے ہے, جو مخاطبین پر فضیلت ہے کہ جو بھی تم میں ایمان تم سب لے کے آئے ہو, لیکن تم میں سے جو اعلیٰ مقام ایمان پہ ہوگا اس کو اللہ کے وعدہ یہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ اللہ ان کو, اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے, بس دو چیزیں ان میں ہونی چاہیے. تو تم صحابہ کرام جو نیک عمل کرنے والے اور ایمان والے پختہ ہوں گے, سب سے اعلیٰ مقام میں جس کا ایمان ہوگا, لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ, لام تاکید کا ہے, اور فنہم کا نون ثقیلہ ہے. جا کے علماء سے پوچھیں نون ثقیلہ کیوں آتا ہے اور تاکید کا مطلب کیا ہے. تاکید در تاکید ہے. یہ کہا کہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا, خلافت دے گا فی الارض, زمین میں. یہ علماء کے نزدیک یہ اشارت النص ہے, میرے نزدیک یہ عبارت النص ہے. میرے نزدیک عبارت النص ہے. جو کہتے ہیں نص نہیں ہے, میں الیاری صاحب کے سامنے یہ پیش کروں گا انشاءاللہ, اور وہ اس کو توڑیں گے, مجھے پتا ہے ان کے جو توڑنے کے دلائل ہیں ان کو میں انشاءاللہ صحیح کروں گا. اللہ خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر. اب میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھو, یہ شیعہ سنی کو سائڈ پہ کرو,
مجھے بتاؤ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے؟ جی کیا ہے، کیونکہ اللہ وعدے خلاف ہو، لا تخلف المیعاد، وہ اللہ وعدے خلاف نہیں کرتا۔ اگر وعدہ پورا کیا ہے تو جن جن کو خلافت دی ہے نا، کن کن کو دی ہے بتاؤ؟ پہلی خلافت ابو بکر کو، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ صحابہ کرام میں مولا علی کے بعد حسن اور پھر امیر معاویہ، معاویہ تک کے بعد صحابہ ختم، صحابہ ختم۔ یہ جو خلافت ملی ہے نا، اس کو یہ خلافت اللہ کے وعدے سے ہے، اچھا اس رضوی کو بھائی، ماننا واجب۔ جی یہ جو یزید ہے یہ بھی تو مطلب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، یزید نے؟ یہ صحابی نہیں ہے بھائی، کس نے کہا ہے؟ یہ صحابہ نہیں، صحابی نہیں ہے یہ۔ مطلب صحابی تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس وہ نے حضور تو اس کا کیا نام تھا یار، وہ مالک اشتر، اس نے بھی رسول اللہ جی کو جی دیکھا ہے۔ تو وہ بہت بچپن میں جنہوں نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں طبقات میں سعد میں ان کی کیٹیگری بیان کر دی گئی ہیں، وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں لوگ، وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے۔ جو بلاغت سے پہلے جنہوں نے دیکھا ہے وہ تابعین ہے؟ بلاغت سے پہلے نہیں، جنہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ شیخواری کی صورت میں دیکھا، اور یزید کا صحابی ہونا تو ثابت، دیکھنا تو ثابت نہیں ہوتا۔ وہ جو واقعات ہیں وہ بھی بہت موضوع اور بہت دور درجے کے ہیں۔ پہلا تو منہج اہل سنت کا جو کبھی منہج ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو کسی حالت میں نہیں دیکھا ہوا، لیکن اگر جو ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو وہ پتہ نہیں کیا، وہ روایت انتہائی جی مردود قسم کی ہے، وہ انصاب الاشراف میں بھی آئی ہے اور دیگر وہ کتابوں میں بھی آئی ہے، وہ کسی درجے کی صحیح روایت نہیں ہے۔ جی جی لیکن ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تاریخی روایت کو اگر مان بھی لیا جائے، اگر تاریخی روایت کو اگر بالفرض مان بھی لیا جائے، تو اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور جب ناسمجھی کی حالت میں صرف دیکھا ہو بچے نے، جب وہ پہچان نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ تابعی ہوتا ہے۔ اس پہ میرے جی کئی اشارات، وہ دلیل میرے پاس ابھی میں اگر آپ کہیں تو ابھی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اب جی رات کا جی میرے نہیں پاس جی جی وہ ٹائم رات، تھوڑا سا مجھے شارٹ بھی ہے نا، لیکن ہم امپورٹنٹ جو گفتگو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہاں، پھر اگلی چیز میں ہم لازمی کر میں لیں گے۔ کل رات کو پھر میں بیٹھوں گا، تو میں ابھی چونکہ صرف اس آیت ٹھیک کو ہی بیان کر کے اور ایک حدیث پیش کروں گا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ یا تو پورا ہوا نہیں ہے ابھی تک، تو اللہ اپنے وعدے سے ابھی تک جو ہے نا اللہ نے پورا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کر کے ان سے وعدہ پورا کرے گا، یا تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں، اگر اللہ وعدہ پورا کر چکا اپنا، کیونکہ صحابہ کرام سے وعدہ تھا تو وعدہ پورا کرنا ہی کرنا تھا اللہ نے، تو وعدہ پورا کیا ہے، تو اب آنکھیں کھول کر اینک موٹی سی لگا کے دیکھیں کہ اللہ نے خلافت کس کس کو دی ہے۔ یہ اقتضاء و نص کا جوڑی ہے۔ اگر اب جس کو خلافت ملی ہے اس کی دو صفتیں قرآن میں ہیں، آمنو وعمل الصالحات۔ ہاں جی، یہ دو صفتیں مانے ان ہر ایک کے لیے جو خلیفہ تھا، اگر نہیں مانیں جی گے اس میں تو قرآن کی جی رضی بھائی اس میں حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا کہ بالکل بالکل کیا جائے گا، لیکن امیر معاویہ کی جو خطائیں ہیں حکومت کے معاملے میں یا جو معاملے میں انہوں نے کی ہیں، ان کو اجتہادی خطا کے اوپر منحصر کیا جائے گا، لیکن ان کو یہ درجہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا کہ ایمان کا اور عمل صالح کا جو اعلیٰ درجے پہ ہوگا وہ پہلا خلیفہ، تو اس جو سب سے بڑا متقی بہت بڑا عالم ہے اس کو پہلا، پھر دوسرا، اس طریقے سے۔ تو امیر معاویہ جو ہیں، امیر معاویہ کی جو حکومت ہے اس میں کئی ساری مسٹیکس ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں ان سے ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو مد نظر رکھ کر کے ان کو ڈیفائن کیا، ان کی صحابیت یہاں ثابت ہو رہی ہے، ان کا آمن و جی عامل الصالحات۔ جی جی، جی رضی لیکن اب بھائی ابھی اب جی جی اس میں پوائنٹ تھا ایک آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ جو سب سے اعلیٰ عمل میں اور امان میں ہے تو وہ پہلا خلیفہ، تو اس میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور علم میں بھی جی سب جی سے بڑھ کے ہیں، بڑھ کے ہیں، بالکل علم میں ایسے بھی، ہی ہے، اور ان کا درجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی ہے، یہ مولا ہے سب کا، جس کا میں مولا بالکل اس کا علی بالکل مولا ہے، صحیح ہے، تو بالکل صحیح وہ ہے۔ میں جی جی میں اس نقطے کو پیش میں کہتا ہوں، دیکھیں مولا علی کی ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، کچھ میں جو ابوبکر صدیق کی یہ فضیلت پیش کر رہا ہوں خلافت میں پہلا نمبر، یہ ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے۔ بعض چیزوں میں ہر شخص کو اپنی اپنی فضیلت ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، کئی چیزوں میں ایسی مولا علی کو فضیلت حاصل ہے جو ابوبکر کو بھی حاصل نہیں ہے، مثلا شجاعت میں، بہادری میں، یعنی اس کے بعد علم میں،
ان چیزوں میں، سخاوت میں. اب یہ نہیں کہ مولا علی سخی تھے تو باقی سخی نہیں ہو سکتے، سخی باقی بھی ہیں، لیکن ہر کسی کا بعض کو بعض میں فضیلت. میں جیسا کہتا ہوں کہ دیکھیں سلمان علیہ السلام بہت بڑے علم والے تھے. قرآن نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تو بڑا علم عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو. وہ آگے ہے کہ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء فإن هذا لهو الفضل المبین. ان کو تو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے علاوہ جو نبی ہیں ان کے پاس علم نہیں تھا، یا اس کا مطلب یہ نہیں رسول اللہ کے پاس علم بہت علم تھا تو باقیوں کے پاس نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. اگر ایک کو فضیلت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس بہت کمال ہے، لیکن اس کیٹیگری میں یہ سب سے اوپر ہے. تو خلافت اور اس انتظام میں، اس معاملے میں ابو بکر صدیق سب سے اوپر ہے. اور جو کہا جائے گا کہ کسی علم کے معاملے میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں نا آپ خلافت ابو بکر اٹھائیں، فتویٰ لینے کے لیے مولا علی کو بلایا جاتا ہے. آپ عمر فاروق کو بلائیں. عمر فاروق، وہ مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق کی جو ہے وہ حالت روزہ میں آپ نے مجامعت کر لی بیوی سے، تو بعد میں جو ہے نا اس پہ فتویٰ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ دیا ہے تو مولا علی کو بلاؤ بھی فتویٰ لو. عثمان غنی کے دور میں ایک عورت کو یہاں تک دفن کر کے پتھر مارے جانے لگے تھے، تو مولا علی سے انہیں بچہ پیدا کیا تھا. مولا علی کو بلایا گیا کہ وہ جو ہے نا فلاں شخص نے، مفتی نے، فلاں صحابی نے فتویٰ دیا ہے، وہ عثمان غنی نے آرڈر بھی کر دی ہیں، اس کو کرنے والے ہیں، سنسار بھی کرنے والے ہیں. مولا علی کے سامنے فتویٰ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ روکو روکو، یہ تو جو ہے نا وہ بیچاری اس پہ حد جاری نہیں 7 ماہ ہوتی. کا بچہ، جی 7 ماہ کا بچہ تھا نا اس کا. جی تو وہ حد جاری نہیں ہوتی. اور عثمان جی غنی کے لفظ بڑے سخت لفظ ہیں. کہا علی اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ لفظ ہے، یہ میں وہ کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا پھر آگے میں نے کہا نا کہ یہ خلافت علی کو میں ڈسکس کریں گے. تو شان جی علی بالکل. بہت ارفع. میں نے کہا کہ یہ جو 4 صحابہ ہیں نا، پوری امت تو کیا، کوئی ان جو ہے نا اس پوری امت میں کوئی صحابی ہو، کوئی جس مقام کا ہو، وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور میں نے ایک اور لفظ پہلے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کیٹیگری صحابہ کی، یہ ترتیب کی کیٹیگری ہے. اس میں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی اس ترتیب سے ہیں. جی جی اگر رضی بھائی، طبقات لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ہے نا، مطلب آپ نے کہا ہے کہ جو خلافت میں ہے نا وہ پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، لیکن خلافت کے لیے جو کوالٹی ہے مطلب اس میں وہ حضرت علی پاک سے بڑھ کے ہیں. مطلب کس خلافت میں کون سی کیا کوالٹی ہے ایسی بھائی؟ چیز ہے وہ جو کہ کوالٹیاں خلافت کے لیے کوالٹی جو ہے نا، وہ جو تفسیر بنائی جاتی ہیں بہت ساری، وہ کوالٹی کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں ایسی خلافت کی، اور اس سے استدلال کس نے کیا ہے؟ اس طرح تو پھر میں بہت سارے نکال سکتا ہوں. دیکھیں اگر علم کوالٹی ہے تو میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں موجود ہے کہ سب سے بڑے عالم بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق ہے. تو یہ تو پھر اس طرح تو بھائی دیکھیے ہر صحابی کی اپنی شان میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر کہا گیا کہ علی منی وانا انا منک، علی کو کہا گیا حسین منی و حسین انا حسین منی وانا من الحسین، اس طرح کہا گیا. تو اس طرح یہ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو الفاظ ہیں وہ ہر کسی صحابی کو اپنے اپنے حضور نے تاج بنائے ہیں شانوں کے. تو یہ جی جو جی ہے کوئی بالکل. ضروری نہیں ہے. اگر کہا جائے جہاد کا جو ہے نا، وہ بہت سارے نکالے ہیں کہ جو جہاد میں شجاعت ہونا ضروری ہے، تو بھائی شجاعت ہر صحابی میں ہے. ابو صدیق میں بھی ہے. شجاعت نہیں ہے کہ شاید بہادر تو ہے، غار کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ ثابت قدم ہیں. تو اس طرح کئی اور چیزیں ہیں. وہ میں کہا کہ ہر ٹاپک کو، ہر نقطے کو میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ جو پہلے والا میں یہ کمپلیٹ کر لوں نا یہ والی آیت، پھر میں اگر ٹائم ہے تو میں بیٹھا ہوں اس وقت، میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتا ہوں میں. تو یہ جو ہے طبقات کی جب بات آتی ہے تو قرآن نے جو کہا نا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کے اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا، اللہ نے ان کو خلافت مل گئی. چلو آپ ترتیب آپ یہ سمجھ لیں کہ ترتیب جو ہے نا، اگر آپ کو شیعہ کہتا ہے جی کہ نہیں ترتیب میں پہلے علی ہونا چاہیے تھے، چلو مولا علی پہلے ہوتے، پھر ابوبکر ہوتے، پھر عمر ہوتے، عثمان، اگر کوئی یہ عقیدہ بھی لے آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ترتیب میں تم یہ سمجھ لو، تب بھی یاد رکھو خلافت جس کو ملی ہے نا، خلافت کی ترتیب آگے پیچھے اگر ہو گئی، تم یہ تمہارا عقیدہ رکھتے ہو تم اگر، تو ہم تمہیں گمراہ نہیں کہیں گے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی خلافت کی ترتیب جو ہوئی ہے یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہے اور اس میں حکمت ہے. اگر مولا علی پہلے ابوبکر تو ان کو خلافت کہاں سے ملتی؟ پہلے فوت ہو جاتے. تو اللہ نے ایسا ایک ترتیب بنائی، اللہ کے ہاں ایسی حکمت تھی اس میں کہ ابوبکر زندگی سب سے کم تھی، اس لیے ابوبکر کے فوراً نکلے بنے. پھر ان کی زندگی ختم ہوئی تو فوراً عمر فاروق آ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مرنا تھا، انہوں نے فوت ہونا تھا. تو جب وہ شہید ہو گئے پھر جناب والا عثمان غنی نے فوت ہونا تھا.
پھر دیکھیں آپ ترتیب رہی ہے. تو ایک اس میں حکمتیں ہیں، خیر اس پہ میں نہیں جا رہا، وہ علماء نے لکھی ہیں، جو علماء کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے قرآن ہوتا ہے، اس لیے میں نے قرآن کو پہلے ترتیب پڑھا. تو جس کو خلافت ملی ہے، کوئی بندہ انکار کرے نا، کہے بھائی یہ خلافت ملی تھی، یہ غاصبہ نہ تھی، تو قرآن کی اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے وعدہ کر کے دی ہے، اور وہ عمل صالح والے بھی ہیں اور آمنو بھی ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں منافق دیکھ قبضہ کر لیا تھا. تو بھائی تم کہہ رہے ہو قبضہ کر کیا ہے؟ او دور کی کتابوں سے حدیث سے وہ بھی جناب والا ان کی سندوں میں بڑے مسائل ہیں. وہ ساری مسائل والی سندوں کے والی روایتوں کو تم نے سامنے رکھ کے قرآن کی تم نے آیت کے مقابلے میں کر دیا. امام باقر، امام جعفر صحیح جن کی جو ہے نا اصول کافی میں روایتیں ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں جب کوئی روایت آ جائے اٹھا کے پھینک دو. الاتقان کے اندر امام سیوطی اور سنیوں کے یہاں بھی روایتیں ہیں، قرآن کے سے جو واضح ٹکرا جائے وہ روایتیں پھینک دو، جو واضح ٹکرا جائے. تو یہ قرآن کہتا ہے خلافت ملی جن کو صحابہ کرام میں، وہ سارے کون؟ عمل صالح والے، آمنو ہیں. اب ان کے عمل صالح میں جو عمل صالح والے ہیں، کسی کے بہت زیادہ اچھی زیادہ عمل تھے، کسی کے عمل صالح تھوڑے کم تھے، کسی کم، وہ بخاری میں روایت ہے اس طرح کی. تو جس طرح کے کمال کے عمل صالح تھے وہ اس کے کمال مقام ملا. خیر یہ یہاں پہ یہ ٹاپک میں چونکہ آگے پہ صفات ملی آگے کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تو مختصراً کہ پہلی بات یہ ہے جن کو خلافت ملی ہے ان کے دین کی تمکین اللہ بنائے گا. وَلَا يُمَكِّنَ لَهُمْ کہ اللہ جو ہے وَلَا يُمَكِّي کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہ تمکین دین ہے. اس کو کیا بولیں گے آسان لفظوں میں؟ اطمینان. اور آسان لفظوں میں کہ قیام، جو بہترین دین کا قیام ہوگا وہ ان خلفاء کی ان کی زندگی میں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں اللہ جو ہے نا دین کو مقین کرے گا. پھر آگے کیا ہے جی؟ اب وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ اللہ وہ خوف جو حراست چھائی ہوگی جو اس کو دین کو انہی خلاف جو خلیفہ ہوں گے ان کی زندگی میں. ابو بکر صدیق کی خلافت میں کتنا پریشانی تھی، ایک فتنہ سر نکالتا، دوسرا فتنہ عمر فاروق کے زمانے میں آ کے اللہ نے اس دین کو مقین کر دیا اور خوف کو امن میں بدل دیا. اور پھر کیا ہوا کہ جو ہے اللہ یہ جو ہے نا یہ ساری تمام تر جو ہے نا یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں خلافت کے بارے میں. تو یہ ہماری یہاں پہ گفتگو ہوئی کمپلیٹ. میں ایک نص جو ہے وہ صدیق خلافت پہ دلیل حدیث سے پیش کر کے پھر میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میں وہ حدیث جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ کو کہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی اور بلاؤ اس کو باپ کو کہ میں ان کے حق میں وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد فوراً ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. صحیح بخاری میں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ میرے سامنے ہے المستدرک الصحیحین. یہ جو روایت ہے نا اس میں صاف نص ہے، عبارت النص ہے. کہتے ہیں نصوص نہیں ہے. وہ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ کدھر سے آپ لوگوں کی زندگی ڈال دی؟ اہل سنت ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو پیش کریں گے یا آپ پیش کریں گے؟ مجھے یہ سمجھائے نا. یہ جو ہے یہ امام شیعہ دوستوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں نا اہل سنت کا منہج یہ ہے ہی نہیں. جو اہل سنت کو یہ لول لنگڑے مولویوں نے تباہ کر دیا ہے. اہل سنت کا یہ مذہب ہے ہی نہیں. اہل سنت کا مذہب یہ جو ہے اہل بیت کا مذہب ہے، اور جو صحیح اہل سنت کا مذہب ہے یہ وہابیوں کا مذہب نہیں جو یزید کے دفاع میں کتابیں لکھیں ملعون. یہ میرے دیکھیے میرے سامنے حدیث ہے. یہ حدیث جناب والا 4284 نمبر ہے. مسجد کی تعمیر میں ابو بکر ایک پتھر اٹھا کے لے کے آئے. جب پتھر اٹھا کے لے کے آئے پھر عمر اٹھا کے لے کے آئے، پھر عثمان اٹھا کے لے کے آئے. پھر جو ہے عثمان کے بعد جب یہ اٹھا کے پتھر لے کے آگ کھڑے ہوئی ہے نا بدر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے بعد یہ کیا ہے؟ لِأَمْرِ مِن بَعْدِ، یہ میرے بعد عمراء اور خلافت ہے. یہ کیا ہے؟ زمینی خلافت کا رسول اللہ نے صاف واضح حکم بیان فرما دیا کہ میرے بعد اسی طریقے سے جو پہلا پتھر لایا نا وہ پہلا خلیفہ ہے، جو دوسرا پتھر لایا وہ دوسرا خلیفہ ہے. صاف بتا دیا رسول اللہ نے. اور اس کی شرح میں نہیں پڑھ رہا، شرح میں صاف لکھا ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ خلیفہ پہلا کس نے ہونا ہے. یہ جو اس ٹائم عمراء کی سلیکشن ہو رہی تھی، اب بکر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ.
یہ تو وہ جب ڈسکشن ہوئی کہ ہاں بھائی یہ جو فضیلت والے لوگ ہیں وہ 6 نام پیش کیے گئے کہ ان لوگوں کے نام موجود ہیں, اب کس کو سلیکٹ کرنا ہے, تو جناب والا وہ جن کے اوپر نصوص تھیں وہ نصوص والوں میں سے سلیکٹ کر لیے گئے. خلافت کا منصب رسول اللہ کا موجود ہے, خلافت منصوص من اللہ ہے, اس منصب پہ جو شخص بٹھایا جائے گا ان کے نام موجود تھے, ان کو جناب اسی طریقے سے رسول اللہ کی ترتیب بنائی تھی ان ترتیب کے مطابق پیش کر دیا گیا. یہ اسی روایت کو دلائل نبوہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ کلپ بنے گا, جب کلپ بنے گا نا یہ تو پھر اس میں مجھے ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں, یہ ہے میرے سامنے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ میں بھی یہی بات ہے کہ پہلے جناب والا ابو بکر ایک اٹھا کے لے کے آئے, پھر عمر اٹھا کے لے کے آئے, پھر اسی طریقے سے عثمان غنی اٹھا کے لے کے آئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہؤلاء خلفاء من بعدی, یہ میرے بعد خلفاء ہیں, یہ میرے بعد خلفاء ہیں. کسی ایک کا نام لے کر اگر نام لینا پھر اقتدو میرے بعد بکر عمر کی, تو یہ تو نص سے قطعی ہے یہ, اور یہ سند صحیح ہے. وہ ایک من بعد خلیفۃ من بعدی وہ روایت, تو اگر اس طرح روایتیں پکڑنی ہے تو پھر صحیح روایتیں پکڑ لیں, صحیح روایتوں میں بات موجود ہیں. مسئلہ تو یہ ہے, تو میرے بعد وہ خلیفہ ہیں, اگر وہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ بنے ہیں. اپنے جو لوگ نامزد تھے ان کا نام بھی تھا نا, رسول اللہ نے تو جو ہے جس طرح نام لیے باقیوں کے, ان سب کی لسٹ میں سب کے نام تھے. اب بکر کا نام لیا, بکر عمر عثمان سب کی خلافت کا نام لسٹ میں تھا, رسول اللہ بتا گیا. بھائی یہ بخاری سے پیش کر رہے ہیں آپ, یہ بخاری ہے کہ کون سی بک ہے یہ جس سے حدیث آ رہی ہے؟ نہیں پہلی المستدرک علی الصحیحین ہے. بخاری مسلم کی شرطوں پہ لکھی جانے والی کتاب تھی پہلی, جو میں نے یہ پہلی پیش کی ہے, المستدرک علی الصحیحین. یہ بخاری مسلم کی شرطوں پر یہ روایت صحیح ہے. میں بخاری کی طرف بھی آتا ہوں میں, اور یہ دوسری روایت جو پیش کی ہے یہ دلائل النبوہ ہے, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو بخاری مسلم کے کلمی نسخے جنہوں نے پڑھے ہیں یہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب میں بخاری پیش کرنے لگا ہوں, اگلی روایت جو ہے وہ بخاری کی پیش کرنے لگا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ بخاری آ گئی. بخاری کی روایت ہے کہ امی عائشہ کو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اپنے باپ اور ان کے بیٹے یعنی اپنے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ تاکہ ان کو میں وصیت لکھ دوں, تمنا کرنے والا میرے بات کوئی خواہش نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر جب ان کو بلا کے لایا گیا تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو ہے نا میں بس اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو چکا کہ میرے جو ہے نا لوگ خود ہی اختیار کر لیں گے ابو بکر کو کہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ نہ ہونے دے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. اب کون سی حدیث صادق آئی ہے؟ حدیث کون سی صادق آئی ہے؟ بخاری کی یہ روایت صادق آئی. جی نص نہیں ہے, نص اس کو نصوص قطعی کہتے ہیں, یہ عبارت النص ہے یہ. اب مجھے بتائیں میں کس کی بات مانوں, میں رسول اللہ یاری کی بات مانوں یا کس کی بات مانوں؟ یہ ہو گئی. اور بھی میں روایتیں ہیں اور پیش کر دیتا ہوں, لیکن یہ صاف نصوص آ گئیں صدیق اکبر رضی اللہ. اور میں یہ شیعہ کتابوں سے بھی آگے میں پیش کرتا ہوں, شیعہ کتابوں سے بھی. باقی شیعہ کتاب کی ایک میں حوالہ یہاں پہ ایک دو کو کوٹ کر دیتا ہوں جس میں یہ نامزد ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ کس نے ہونا ہے. رسول اللہ نے نامزد کیا ہے. یہ تفسیر کتاب الصافی ہے, تفسیر صافی ملا کاشانی کی. اس میں جناب والا وہ ایک سورۃ تحریم کی آیت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا اپنی زوجہ کو کہ قال ابن ابی کہ میرے بعد کیا ہوگا, ان ابا بکر بل خلافت بعدی ثم بعد ابوک, میرے بعد خلافت کس کی ہے؟ ابو بکر کی. تو رسول اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس خلافت کی بڑی جو ہے نا میں خلاف ہوں, یہ خلافت نہیں ہونی چاہیے, غصب کر لی جائے گی. نہیں کہا, ان کی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہا تو میرے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ تمہارے باپ کی ہوگی. یہ ظالم ہوگی. شیعہ کتابیں ان کے اندر موجود ہے. اور پھر میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں شیعہ کتابوں سے کہ شیعہ خود سوچنے لگ جائیں گے کہاں سے آئے ہیں اتنے دلائل, کہ جن میں صاف نصوص ہیں کہ یہ جو خلافت تھی غیر منصوص ہوتی ہے شیعہ کے ہاں, اور ان کے اوپر جو نصوص وارد ہیں وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی وارد ہیں. یہ میں سب سے پہلے یہ پیش کر دیتا ہوں, یہ ہے کتاب الصافی میں نے پیش کر دی. ٹھیک ہے کہ
یہ ہو گئی، میں نے آلریڈی پیش کر دیا. یہ تبرسی کی کتاب ہے جناب والا مجمع بیان. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بعد کس کی جو ہے کون حاکم ہوگا، کہ وہ کون ہوگا؟ ابا بکر و عمر. یار یا تو کتابیں میں نے گھر میں بنائی نہیں ہیں. اب جب شیعہ کتابوں میں اشارت النص، سنی کتابوں میں عبارت النص، اب سنیوں کے اصول کے مطابق کوئی کون کیسے کوئی جناب وہ کر سکتا ہے الزام لگائے کہ جناب سنیوں کے ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں، یہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے، ان کی خلافت پر یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلانی ہے. اور بھائی خدا کے بندے بدعت آؤ ہمارے انشاءاللہ ابھی ہماری گفتگو ہونے والی ہے حسن یاری صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میرے سامنے تفسیر کمی ہے، اس کو میں پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ اس بات کو کنکلوژن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بس 7 منٹ کے بعد میں اپنے پروگرام کو کلوز کروں گا. یہ میرے سامنے ہے تفسیر کمی. انہوں نے بھی صاحب یہ پوری روایت لکھی ہے کہ وہ کون ہوگا میرے بعد خلیفہ؟ قال ابا بکر من بعد ثم بعد ابوک. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے کچھ سکین ڈال دیے. اب اس کے اوپر میں کیونکہ 7 منٹ ہیں میں ختم کرتا ہوں اس کو. اقتضاء النص پیش کر دیتا ہوں. اقتضاء النص جو اس کو بولتے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. اقتضاء النص یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور واقعہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ خلافت حق تھی، اس پہ نص تھی. وہ واقعات میں شیعہ کتابوں سے یا کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملات جو ہے نا ہمارے ہو جائیں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. یہ جناب اربیلی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا علی کا جب زمانہ آیا، عثمان غنی کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو جاء الناس الى امیر المومنین علیہ السلام حتی دخل الدار. مولا علی کے گھر میں لوگ داخل ہو گئے. فقالوا نبعوک. اب میں اس کو بڑا کر لوں کیونکہ ادھر سے اسکرین سے پڑھنا مشکل ہے. نبعوک میں بھائی کہنے لگے کہ بھائی ہاتھ نکالو ہم بیعت کرتے ہیں. یہی جملے ہیں، میں نے اس کو یاد کیا تھا ایک دفعہ مناظرے کے لیے لیکن نہیں یاد کر پایا. ہاں ہاتھ نکالو جی کہ ہم جو ہے نا آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے. فمت جد کا فلا بدن الناس من امیر. اپنا ہاتھ نکالیں کہ ہم آپ کا جناب والا لوگ آپ کو امیر ابھی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. فقال لیس ذالک الیک. میری طرف کیوں آ گئے ہو، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ اگر منصوص من اللہ امام ہوتا ہے، مولا علی کا یہ جملہ کفریہ ہے. پھر اگر جو منصوص من اللہ امام ہو نا، اس کو لوگ کہیں کہ آپ امام ہیں آگے ہوں، وہ کہیں میں آگے نہیں ہوتا. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ منصوص من اللہ نبی ہیں. اگر اللہ فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں آگے ہوں، آپ حکم کریں، یہ اعلان کریں، تو آگے سے نبی کریم فرمایا کہ یا اللہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو یہ کفری کلمات ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور لا تقدموا بین رسول بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے اور رسول اللہ سے آگے تقدیم نہ کرو، مقدم نہ ہو. تو یہ اللہ سے کے اوپر تقدم ہے. جب مولا علی منصوص من اللہ ہیں تو منصوص من اللہ جو امام ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اب میرے پاس کیوں آئے گئے ہو. انما ذالک اہل البدر. یہ فیصلہ تو بدر والے کرتے ہیں، جو اہل بدر ہیں ان صحابہ کرام کے پاس جاؤ، یہ فیصلہ ان کا ہے، میرے پاس تم لوگ کیوں آ گئے ہو؟ فمن ردو بہی فہو خلیفۃ. جس پر مور لگائیں گے اہل بدر کی جو شورا ہے مسلمانوں کی، وہ جس کو منتخب کرے گی وہ خلیفۃ، وہ خلیفہ ہوگا. فلم يبقى احد من اہل البدر الا عطی علی. تو جو ہے پھر وہ آگے بحث ہوئی کہ وہ گئے تو پھر جو ہے نا وہ اہل بدر نے فیصلہ سنایا. تو وہ لمبی بحث ہے کیونکہ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس کو. تو یہ اشارت النص ہے کہ جنہوں نے وہ بدری جو ٹیم منتخب تھی شورا، جس نے ابو بکر عمر کو کیا تھا، وہی جناب والا آج جو ہے وہ مولا علی کو وہی منتخب کر رہے ہیں، اور مولا علی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے. تو یہ اشارت النص ہے، یہ بھی جو ہے ایک قابل حجت ہوتی ہے. میں اگلی بات کیا ہے جی، اگلی کو بھی پیش دیکھتے ہیں کیا ہے یہ اگلا دفعہ. اللہم صلی علی محمد. بس 3 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ کے اندر ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے، بہت وقت ہو گیا.
آ، یہ جو ہے مسند احمد کی 1059 روایت ہے، میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مولا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بہترین طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے، وہ نبی کے طریقے پر ان کی سیرت پر چلتے رہے، وہی کام کرتے رہے، پھر عمر فاروق خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ بھی اس طریقے سے کام کرتے رہے، تو مولا علی نے ان کی خلافت کو صحیح خلافت قرار دیا۔ تو مولا علی کسی بھی غیر شرعی خلافت کو صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ آنا مدینہ تو علم والی و بابوہا، اس مدینہ رسول اللہ کے علم کا کوئی دروازہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ مولا علی ہے۔ جس تک خیرات علم مصطفیٰ پہنچتی ہے وہ مولا علی کو مانتا ہے، تبھی وہ علم مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ جس نے ولایت علی کا منکر ہوا وہ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے جس نے علی کو نہ مانا ہو اور وہ عالم ہو، دنیا میں ایسا مجھے نہیں ملا۔ جس نے مولا علی کے سامنے سر جھکایا وہ جناب خلیفہ ہے۔ اور آپ دیکھیں خلفاء کی زندگی کو، آپ دیکھیں ان کی شانیں، خلیفوں کی خلفاء کی شانیں، اگر رسول اللہ نے اپنی یاری اور اپنی قربت میں ان کی بزرگی کی وجہ سے کسی کو اعلیٰ کیا، جو عمر میں کم تھے ان کو بعد میں کیا، تو یہ رسول اللہ کا ایک ترتیب ہے رسول اللہ کی۔ لیکن مقام علم میں علی کے مقابلے کا دنیا میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ صحابہ کی کیٹیگری ہو، وہ آل بیت کی کیٹیگری ہو، آل بیت میں بھی اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ حضرت عباس ابن الامہ ہے، مفسر قرآن جس کو قرآن کا ہر لفظ یاد ہے، وہ حضرت عباس ہے۔ اب وہ دیکھیں عبداللہ بن عباس، تو وہ دیکھیں وہ بھی جب علی کی بات آتی ہے وہ سر جھکا لیتے ہیں۔ خیر وہ ابھی میں اس پہ چل پڑا تو بس میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اویس بھائی میں بس ایک کا حوالہ اور پیش کرتا ہوں، پھر مجھے اجازت دیں۔ ایک میں اور پیش کر دیتا ہوں، یہاں پہ کوئی خلافت کے اوپر ایک حوالہ میرے خیال میں اور پیش کر دیتے ہیں۔ خلاص میرے خیال میں بہت سارے بھی 10 حوالے اور ہیں شرط و نص پہ، کل اس پہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ میں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کے حوالے سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق صحیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے فرقہ پرستی اور یہ جو ہے نا نفرت کی چیزیں پھیلانے سے اللہ تعالیٰ مجھے روکے رکھے، آمین۔ اور اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، آپ تشریف لایا کریں، بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ تشریف لائے، آپ بڑے اچھی آپ نے اپنے اعتراضات کیے۔ اس ریفرنس سے اہل سنت اور شیعہ کو ہم ایک منج بھی لا سکتے ہیں، شیعہ کی جو چیزیں صحیح ہیں ہم ان کے اوپر بھی میری گفتگو آلریڈی چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی شیعہ تحریف قرآن کی قائل ہے، میں یہ چیز نہیں مانتا۔ ہاں وہ زیادتی اور کمی کا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ بھی بعضوں کا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سرے سے نہیں مانتے، یہ شیعہ پہ الزام ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں نے شیعہ کے حق میں نے ویڈیوز بنائی، اس کے اوپر لوگ سنت نے مجھے، میں خطاب کے لیے میں ایک جگہ گیا، میرا خطاب تھا، میرا پوسٹر چھپے ہوئے تھے، تو مجھے اگلوں نے اسٹیج سے اتار دیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے وہ وہاں خطاب کے لیے جاتا ہوں، میں فری میں جاتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں مجھے کوئی بلاتا ہے میں فری میں خطاب کرتا ہوں، اپنی جیب سے ٹکٹ، اپنی جیب سے ویزا، پاکستان میں بھی جہاں خطاب کرتا ہوں فری میں کرتا ہوں، لیکن میرا خطاب وہ والا نہیں ہوتا، وہ مجھے نہیں آتی جناب، بڑی مدد کے ساتھ۔ جی اویس بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت، آپ کا شکریہ۔ آپ ہیں کدھر سے ذرا مجھے اپنا طرف فرما دیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ویس بھائی۔ ہیلو، جی اب جی آ رہی آپ ہے؟ بھی جی اب سوری۔ جی میں ادھر فیصل آباد کے پاس ہی ہے شہر گوجرا، ادھر سے ہوں، تو بہت گوجرا مطلب لطف آیا یہ آپ نے جو دلائل بتائے ہیں، کافی ہیں میرے لیے نا، جو مطلب جو اعتراضات تھے میرے ذہن میں آ رہے تھے تو کافی کلیئر ہو گیا ہوں میں۔ اویس بھائی آپ بھائی ہیں، میری ایک مشورہ ہے آپ کو، جی جی میں سنیوں کے ہاں بھی اور شیعہ کے ہاں بھی ہر مجلس میں جاتا ہوں، ایک دفعہ آپ سنیوں کی باتیں بھی جب کوئی آ جائے سامنے تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آج کل نیٹ کا دور ہے، سرچ کر لیں یا اس پہ مزید بہت سارے طبقات کی ویڈیو بھی سن لیں، تاکہ آپ کو دونوں طرف کے معاملات معلوم ہوں کہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ کتنی حقیقت ہے۔ دوسری جی بات، بالکل۔ شیعہ کے جو ذاکر ہیں، واللہ واللہ میں ایک مجلس میں گیا، وہاں ایک آصف الوی صاحب ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے نا خطاب کیا اور میں بھی رو پڑا، اتنا جذباتی خطاب تھا کہ واللہ
اتنا مزہ آیا کہ میں بیٹھ کے میں کھڑے ہو کر کے میں بھی یوں کر کے نا بھائی یار بہت کمال بھائی اس کا بیان تھا مجلس میں. بھلا ہے شیعہ کی مجلس تھی, اٹک کے پاس ایک گاؤں ہے بھوٹا, وہاں پہ. تو جی جی جب اس نے دلائل دیے تو میری عادت یہ تھی کہ میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں. میں ریکارڈنگ کر لیے, واپس آ کے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ 12 کتابیں بتائی تھی اس نے, ایک کتاب میں واقعہ ملا اور وہ بھی ادھورا سا. یقین کریں کہ میں پریشان ہو گیا کہ ایک سٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے یہ مولوی اور یہ ذاکر اتنے جھوٹ بولتے ہیں, خدا خوف ہی نہیں ہے.